براق وہ سواری ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں سواری کی تھی، اور جنت میں بھی مومنین کو یہ سواری عطا کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس سواری کا کہیں ذکر تو نہیں آیا، لیکن بخاری اور مسلم شریف سمیت دیگر کتب احادیث میں معراج کی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بعض شارحین کا کہنا ہے کہ اس جانور کا منہ انسان سے مشابہت رکھتا تھا اور جسم گھوڑے کا تھا، اور اس کے 2 پر بھی تھے۔ رنگ بالکل سفید تھا، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا۔ اس کا نام براق تھا، یعنی بجلی سے بھی تیز رفتار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چھپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا۔ اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعات پڑھ کر باہر آیا۔ جبریل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا، اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جبریل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ براق فخر کرنے لگا اور خوشی سے جھومنے لگا کہ آج اسے سیاح مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا تھا۔ اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ یہاں کچھ علماء کرام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ براق صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کے طور پر آپ کو پیش کیا گیا تھا، وگرنہ آپ کو اللہ عز و جل اس کے بغیر بھی اس سے زائد تیز رفتار سے بلوا سکتا تھا۔ یا یوں کہیں کہ انبیاء کرام براق کے محتاج نہیں، ان کی رفتار تو براق سے بھی تیز ہوتی ہے۔ وہ ایک پل میں یہاں ہیں اور دوسرے پل میں وہاں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروانے کے بعد آپ آسمانوں کی طرف براق پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جن انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی تھی وہ پہلے ہی آسمانوں پر پہنچ چکے تھے۔